अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, उसका ये 7वां हिस्सा यानी पार्ट 7 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने छठे हिस्से में क्या सुना। हमने छठे हिस्से में सुना कि किस तरह दाई हलीमा ने दोबारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना से इजाजत लेकर दोबारा अपने गांव वापस लेकर आ गई। और फिर एक दिन बकरियां चराते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुछ फरिश्ते आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया और दिल को निकालकर जमजम से धोकर दोबारा वापस रख दिया। फिर दाई हलीमा ने इस वाक़ये से डर कर और सहम कर कि आगे चलकर कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान हो, तो बीबी आमिना के पास हुजूर को छोड़ दिया। फिर एक दिन बीबी आमिना अपने ननियाल यानी यसरब गई। यसरब मदीना का पुराना नाम है। वहां पर बीबी आमिना 1 महीना ठहरी और वापसी में एक जगह जिसका नाम अबवा था, जहां बीबी आमिना के शौहर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद दफन थे, वहां अचानक बीबी आमिना की तबीयत खराब हुई और वहीं पर बीबी आमिना 6 साल की उम्र में हुजूर को छोड़कर इस दुनिया से चली गई और हुजूर 6 साल की उम्र में मुकम्मल यतीम हो गए। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब मक्का में यह खबर पहुंची कि बीबी आमिना का इंतकाल हो गया तो मक्का में कोहराम मच गया। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से अपनी मां का साया भी उड़ गया तो उम्मे ऐमन हुजूर को लेकर मक्का आ गई और हुजूर को उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले करते हुए कहने लगी कि ऐ कुरैश के सरदार, मोहम्मद का अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, उम्मे ऐमन, क्या तू ये समझती है कि मैं अब्दुल्ला की निशानी को यूं ही बेहिफाजत और अकेला और तन्हा छोड़ दूंगा? मोहम्मद मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी बूढ़ी और सफेद आंखों की रोशनी है। ये हमजा, अकील, हारिस, अबू लहब, अब्बास ये बेशक मेरे बेटे हैं, मगर रब्बे काबा की कसम मोहम्मद मुझे इन सब से बहुत ज्यादा प्यारा है। उम्मे ऐमन, तो मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं कर सकती। काश ये दिल दिखाने की चीज होती। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी परवरिश में, अपनी तरबियत में लिया और अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे, हर वक्त अपने साथ रखते थे, आपकी देखभाल करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सारे बेटों से ज्यादा चाहते थे, मोहब्बत करते थे। घर में बीबी आमिना की बांदी उम्मे ऐमन आपका ख्याल रखती थी, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब की सख्त ताकीद थी कि मेरे पोते का खास ख्याल रखना, कभी उसकी तरफ से बेपरवाही मत करना और उससे बेहद मोहब्बत करना। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की शफकत, मोहब्बत की वजह से अपने वालिदा का कुछ गम भूल गए। लेकिन कुदरत जिसको बड़ा बनाना चाहती है उसको आजमाइशों के भट्टियों में तपाती है, मुसीबतों गमों के कांटेदार झाड़ियों से गुजारती है। ऐश व इशरत से बड़ी शख्सियतों को जानबूझकर दूर रखा जाता है। मुसीबतों मशक्कतों के अंधेरों से ही बुलंदियों के सूरज तुलू हुआ करते हैं। खुदा का यही दस्तूर है, यही उसकी सिफत है और इसी में उसकी मसलिहत भी है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अभी 2 ही साल गुजरे थे कि दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने भी दुनिया को खैरबाद कह दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ दिया। लेकिन मरते मरते अब्दुल मुत्तलिब को यह बड़ा गम था, बड़ा सदमा था कि ये बे माँ बाप का बच्चा, इसे अभी कौन संभालेगा। काश मैं कुछ दिन और जिंदा रहता जब तक कि मोहम्मद अपने पैरों पर न खड़ा हो जाता। अब्दुल मुत्तलिब की इस आरजू पर, इस आखिरी आरजू पर कुदरत मुस्कुरा रही थी, गोया यूं कह रही थी कि ऐ हाशिम के बेटे, मोहम्मद को बेसहारा समझकर रोता है। ऐ बूढ़े सरदार, ये यतीम तो यतीमों का वाली है, गुलामों का मौला है। जितने दुनिया में बेसहारा होंगे
یہ ایک دن سب کا سہارا بننے والا ہے۔ یہ وہی تو ہے جس کے اشارے پر چاند و سورج اور ستارے گردش کریں گے۔ عبد المطلب تو آرام سے اپنی جان دے دے، محمد کا غم نہ کر، اس کی غم خاری کے لیے اس کا خدا کافی ہے۔ ابھی حضور کی عمر صرف 8 سال ہی تھی، اور یہ عمر ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم اور خوشی کو پوری طرح محسوس فرما سکتے تھے۔ اس لیے دادا عبد المطلب کے مرنے کا صدمہ اور اس کا غم آپ کو بہت زیادہ پہنچا۔ اپنے پیارے، شفیق اور محبت کرنے والے دادا کی موت پر آپ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور ایک مدت تک آپ اپنے دادا کو یاد کرتے رہے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہر قوم کے عالم، کاہن، نجومی آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے پچھلے نبیوں کی کتابوں میں اور آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ فلاں زمانے میں فلاں جگہ پر ایک زبردست نبی ظاہر ہوں گے جو ساری دنیا کے لیے خدا کی طرف سے پیغام لائیں گے۔ ان میں سے تو بہت سے عالم اور بہت سے راہب اور بہت سے نجومی اور بہت سے کاہن تو ایسے تھے جو آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ آرزو اور تمنا کرتے تھے کہ وہ نبی آئے اور ہم ان کی شریعت پر چلے۔ لیکن ان میں سے کچھ کاہن، کچھ نجومی، کچھ عالم ایسے بھی تھے جو آپ کے آنے سے اور آپ کے ظاہر ہونے سے ڈرتے تھے، کیونکہ حضور کے آنے کے بعد تو ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، شٹر ڈاؤن ہو جائے گا۔ لیکن جب حضور پیدا ہوئے تو آپ میں وہ ساری نشانیاں موجود تھی جو آسمانی کتابوں میں درج تھی، لکھی گئی تھی۔ اس لیے جب بھی کوئی کاہن یا نجومی یا عالم یا راہب آپ کو دیکھتا تھا تو فوراً پہچان لیتا تھا کہ آپ ہی آخری نبی ہے جن کی خبریں ہم دنیا کو دیتے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دائی حلیمہ ایک دن اوکاس کے میلے میں گئی۔ اس زمانے میں حضور آپ کے پاس ہی تھے، اس لیے آپ کو بھی ساتھ میں لے کر گئی۔ اس میلے میں ایک بہت بڑا کاہن آیا ہوا تھا۔ وہ بچوں کے ہاتھوں کو دیکھ کر اور پیشانیوں کو دیکھ کر ان کے مستقبل اور ان کے فیوچر بتایا کرتا تھا۔ جب اس نے اچانک حضور کو دیکھا تو ایک دم چیخنے لگا، چلانے لگا اور لوگوں کو جمع کرنے لگا اور کہنے لگا، اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، جلدی سے آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ۔ لوگ ایک دم چاروں طرف سے جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو کاہن کہنے لگا کہ اے قریشیوں، اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو فوراً اس بچے کو قتل کر دو۔ دائی حلیمہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً وہاں سے حضور کو لے کر چپکے سے نکل گئی اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر قریشیوں نے کاہن سے پوچھا کہ کون سا بچہ، کہاں ہے بچہ؟ کاہن نے کہا ابھی تو یہیں پر تھا۔ جب قریشیوں نے ادھر ادھر دیکھنے لگے تو انہیں کوئی بچہ نظر نہیں آیا، تو کاہن سے کہنے لگے، ارے یہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے، پھر ہم اسے قتل کیوں کریں؟ تو کاہن نے کہا کہ ابھی تو نظر نہیں آ رہا ہے، ابھی تو یہیں پر تھا، لیکن میری بات یاد رکھو، تم اسے ڈھونڈو اور اسے قتل کر دو، کیونکہ وہ تمہارے دین اور تمہارے خداؤں کو مٹا کر رکھ دے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ اور ہوا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی تربیت میں تھے تو قبیلہ بنو مدلج کے کچھ لوگ مکہ آئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے جب حضور کو دیکھا تو سب حیران ہو گئے۔ پھر انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ اس بچے کی خوب حفاظت کیجئے، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم کے نشان ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا بچہ ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی عالم، کوئی یہودیوں کا راہب، کوئی کاہن، کوئی نجومی آپ کو دیکھتا تھا، آپ کی شکل کو دیکھتا تھا، آپ کی شخصیت کو دیکھتا تھا، آپ کے چال چلن کو دیکھتا تھا، آپ کی بات چیت کو دیکھتا تھا تو فوراً پہچان لیتا تھا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے، یہی آخری نبی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بنایا ہی سب سے پیارا اور سب سے نرالا تھا۔ بہرحال دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پرورش میں آئے۔ حالانکہ ابو طالب اپنے سب بھائیوں میں سب سے زیادہ غریب اور سب سے زیادہ مفلس تھے۔ ان کی اولادیں بھی بہت زیادہ تھی
اور وہ اکثر پریشان رہا کرتے تھے۔ جب بھی ان کے بچے کھانا کھانے بیٹھتے تو کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے، لیکن جب حضور ان کے گھر آئے تو وہاں بھی برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئی، اور بہت ساری عجیب عجیب باتیں ابو طالب کے گھر میں ہوئی، جس کا ذکر ہم 8ویں حصے میں یعنی پارٹ 8 میں کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک آپ تھوڑا انتظار کریں اور آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں۔ آپ یہ جو سیریز ہم نے شروع کی ہے محمد سب کے لیے، اس کے سب حصوں کو اور سب پارٹس کو آپ ذرا غور سے دیکھیے، اور اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمارے سب سے پیارے نبی کی زندگی کو اور ان کو ہم قریب سے جانیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے اور ان ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔